بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں تینوں عشرے کی جو دعائیں مشہور ہیں ان دعاؤں کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں، یہ تینوں دعائیں یا رمضان المبارک میں کوئی بھی مخصوص خاص اسپیشل دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں اتنا ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزوں کو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ رکھا کرو، جن میں سے دو چیزیں اللہ کی رضا کے لیے اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں کوئی مطلب نہیں۔ پہلی دو چیزیں جو اللہ کے لیے کرنی ہیں، نمبر ایک کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت، اور دوسری دو چیزیں دراصل یہ پہلی دو کا بدلہ ہے، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ اس لیے لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار کے الفاظ بھی منقول ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک پورا مہینہ ہی برکتوں، رحمتوں، بخششوں کا مہینہ ہے۔ اس پورے مہینے کے اندر دعاؤں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ کسی بھی مخصوص عشرے کے لیے مخصوص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر دعائیں یہ جو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین پہلے عشرے میں، اور دوسرے عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تیسرے میں اللہم انک عفو تحب العفو، اور اللہم اجرنا من النار، تو یہ دعائیں بزرگوں سے ثابت ہیں، لیکن حدیث میں یہ رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ یہ اشروں کی ترتیب سے ضروری نہیں ہے اور ثابت نہیں ہے۔ اور یہ جو تیسری دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا احادیث میں جو آخری عشرے میں طاق راتیں آئیں گی ان میں مانگنے کی ترغیب ہے احادیث کے اندر، کہ اس دعا کو طاق راتوں میں مانگا جائے۔ لہٰذا پورا مہینہ ہمارے پاس ہے، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، قبولیت کی مغفرت مانگیں، بخشش مانگیں اس کی رحمتوں کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں جو اتنی عام ہیں ان کو سمیٹیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔